رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، قرآن مقدس کی دو آیات مقدسہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک ارشاد مبارک اس وقت کی نشست میں میں نے پڑھا ہے. ان دو آیات بینات اور اس ایک حدیث مبارک کے تناظر میں اور ان تینوں چیزوں کی روشنی میں علم سے متعلق چند گزارشات درج کر دی. پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے افحکم الجاہلیۃ یبغون. یہ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء نہیں، سورۃ المائدہ کی آیت. ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کون سی زندگی چاہتے ہیں؟ کیا جاہلیت کی زندگی چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. حالانکہ سب سے بہترین احکام، سب سے بہترین قانون، سب سے بہترین فیصلہ وہ تو اللہ کا ہے. سب سے بہترین نظام زندگی جو بتایا ہے وہ تو اللہ نے بتایا. سب سے بہترین نظام زندگی کی جو تشریح فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو پھر اللہ کا جو دیا گیا نظام ہے سب سے بہترین نظام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین نظام کی سب سے بہترین تشریح فرمائی ہے. کیا اللہ کے نظام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تشریحات کے بعد آخر کون سی زندگی اور کس نظام پر یہ انسان چلنا چاہتے ہیں؟ کیا جاہلیت کی زندگی میں پسند ہے؟ کیا وہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قوانین سے خالی ہے، وہ زندگی انہیں پسند ہے؟ اور اسی طرح سے پھر ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے جس میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں ہوتا ہے، جن کے پاس خوف خدا، خشیت اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہی اس دنیا میں اہل علم کہلانے کے مستحق ہیں، وہی علماء کہلانے کے مستحق ہیں. تیسری جو میں نے حدیث پڑھی ہے دو آیتوں کے بعد، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پہلی جو آیت تھی جس میں فرمایا ڈانٹ آئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تشریحات کے بعد جاہلیت کی زندگی اختیار کرو گے؟ کیوں ایسا کرو گے؟ دوسری آیت میں یہ سمجھایا کہ خشیت جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہی اہل علم، وہی عالم کہلانے کا مستحق ہے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے جس نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا علم فرض، کتنا علم فرض ہے، کیا ہم اس فرض علم کو حاصل کر چکے؟ اگر نہیں کر چکے تو پھر ہم اس فریضے میں کوتاہی کرنے والے۔ فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوتاہی سراسر گناہ اور جرم۔ نماز آپ زور کی پڑھتے ہو فرض، اور نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ گناہ۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر جب فرض ہے تو زکوٰۃ ایک آدمی نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ حج صاحب نصاب پر فرض ہو گیا ہے، لیکن فرض کے ادا ہونے کے بعد اگر وہ حج کا فریضہ نہیں ادا کرتا ہے، بغیر کسی سبب کے سستی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ معنی یہ ہوا کہ فریضے کے اندر کوتاہی کرنے والا، فرض میں کوتاہی کرنے والا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اگر ہم نے اس فرض علم میں کوتاہی کی تو ہم کیا سمجھے جائیں گے؟ گناہ گار۔ جیسے نماز کا ترک گناہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اس کا ترک کرنا چھوڑنا گناہ ہے، روزے کے فرض ہونے کے بعد بلوغ کے بعد بغیر کسی عذر کے روزے کا ترک کرنا اور چھوڑنا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اس علم کا حاصل کرنا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اس علم کا حاصل نہ کرنا وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ کون سا علم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس کی تشریح اور تفصیل میں محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ علم جو انسان کو اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھائے، جس علم کے ذریعے سے انسان اپنے خالق، اپنے رب کو پہچان سکے، جس علم کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ سکے، جس علم کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں رہ کر حیوان اور جانور سے ممتاز ہو سکے، جس علم کے ذریعے سے اس دنیا میں رہ کر انسان اللہ کو راضی کر سکے، اس علم کا حاصل کرنا اس انسان پر فرض ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بنیاد سے، عقائد۔ عقیدہ ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ کیا عقیدہ؟ اللہ کے متعلق اسے سمجھنا، اللہ سے متعلق اسے جاننا کہ مجھے اپنے اللہ کے متعلق کیا نظریہ اپنے دل میں رکھنا ہے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا ہادی، رہنما سمجھتا ہوں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخری نبی اور رسول سمجھتا ہوں۔ یہ سیکھنا، یہ جاننا فرض ہے۔ یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ نظریہ کہ آپ علیہ السلام عرب میں سے تھے، یہ بھی اس کے ذمہ ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ عرب میں سے تھے یا عجم میں سے تھے، تو اس کا علم نہ کیسے؟ وہ فریضے میں کوتاہی کر رہا ہے، اس علم فرض میں کوتاہی کر رہا۔ ملائکہ کے متعلق عقیدہ اور نظریہ اسے کیا رکھنا چاہیے، وہ جاننا اس کے نزدیک فرض، اس کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ آخرت، موت کے بعد کی زندگی جس میں میں اٹھایا جاؤں گا اور مجھ سے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا اور مجھ سے میری پوری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، یہ سیکھنا اور یہ جاننا اور اس کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے، یہ علم فرض ہے۔
اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کی سرحد کو پار کر دیتا ہے اور آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، یہ بھی عقیدے کی بنیاد میں شامل ہے۔ یہ سیکھنا بھی اس کے لیے فرض ہے۔ اگر یہ نہیں جانتا تو یہ گناہگار سمجھ جائے گا۔ یہ بہت لمبی تشریحات نہیں کرتا، اختصار سے بات کرتا ہوں۔ عقیدے کے بعد آپ نمازوں کی طرف آئیے، اعمال کی طرف آئیے، عبادات۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض، بلوغ ہوا نماز کی فرضیت اس کے ذمہ ہو گئی۔ جب نماز فرض ہوئی تو نماز کی فرضیت سے پہلے اس کے ذمہ لازم اور فرض ہے کہ نماز کے متعلق مسائل سیکھے، نماز کے متعلق سے مسائل سیکھے۔ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا سیکھنا فرض ہے، کن کن چیزوں کو نماز کے اندر ہونا ضروری ہے اور بطور فرض اور رکن کے نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں ان کا سیکھنا ضروری اور فرض۔ یہ تو ہر انسان کے لیے۔ روزے کی فرضیت آئی تو روزے کے متعلق اس کو مسائل سیکھنا جاننا فرض ہے۔ میں بات یہ بھی عرض کروں گا، اسی رمضان کی بات شاید میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہے۔ ایک صاحب روزے دار اور روزے کی حالت میں وہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا روزہ رکھ کر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ اور وہ کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے تصدیق کروں، مجھے یہ بتائیے وہ صاحب جو 30 سال سے 40 سال سے 20 سال سے 25 سے وہ روزہ رکھ رہے اور وہ شادی شدہ اور وہ سارے ازدواجی تعلق بھی قائم کرتے رہے اور ان کا روزہ اتنا مضبوط کہ نہ ٹوٹے، یہ علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور حج، ہر آدمی پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے فرض نہیں، حج کے مسائل ہر شخص پر سیکھنے فرض نہیں، لیکن جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی تو اب زکوٰۃ کے متعلق مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے صاحب نصاب پر، صاحب نصاب آپ ساری زندگی میں نہیں ہیں، آپ کو حج کے متعلق اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہاں حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور حج صاحب نصاب یہ ہے کہ بیت اللہ جانے اور آنے جانے کا ذات راہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جتنا وقت آپ گھر سے موجود نہیں رہیں گے، گھر سے باہر رہیں گے، اتنے زمانے تک گھر کے اخراجات بھی موجود ہوں تو آپ صاحب نصاب، آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ اب کوئی نہیں کرے گا تو گناہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کی ہدایت کے در پہ ہے کہ یہ کسی طرح سے اسلام میں داخل ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے۔ یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی حج فرض ہونے کے بعد نہیں ادا کر رہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے۔ یہ تیسرا بات۔ تو جب حج فرض ہو گیا تو پھر اس کا سیکھنا، اس کے متعلق احکام کا سیکھنا فرض۔ یہ ہو گئی عبادات۔ پھر عبادات کے بعد ہم آتے ہیں معاملات۔ معاملات دو طرح کے ہیں، ایک معاملات ازدواجی زندگی، عائلی قوانین۔ ایک آدمی شادی کرنے لگا ہے، اب اس کی شادی ہے تو شادی سے پہلے شادی سے متعلقہ تمام مسائل کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر یہ علم نہیں حاصل کرے گا تو یہ گناہگار کہلائے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ بیوی کو اپنے گھر میں رکھنے کے اسلامی کیا اصول ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس اللہ کے بندے کو نہیں معلوم کہ اگر میرا بیوی کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا تو مجھے اس بندھن کو توڑنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسے ایک ہی لفظ آتا ہے کہ 3 بار میں طلاق کہوں گا وہ مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اگر یہ طلاق کے مسائل کو نہیں جانتا تو یہ گنہگار کہلائے گا۔ یہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ ازدواجی زندگی کے مسائل نہیں سیکھے تو یہ گنہگار۔ بیوی کے کیا حقوق اس کے ذمہ ہیں اور بیوی اور ماں باپ کے کیا حقوق اس کے ذمہ ہیں،
اولاد کی تربیت اس کو کیسے کرنی ہے، جو بہت بڑا سرمایہ ہے اس کے پاس، جو مرنے کے بعد کام آنے والا سرمایہ ہے، جس کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کو جو کچھ تحفے دیتا ہے، مال دیا، اس نے اپنی اولادوں کو جائیداد خرید کر دی، مکان بنا کر دیا، نہ معلوم کیا کچھ دیا، اور میں سب سے بہترین تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ دینی تربیت ہے۔ یہ عظیم ترین تحفہ نہیں، اس نے کچھ نہیں دیا، اس نے مال نہیں دیا، اس نے دنیا کی چیزیں نہیں دی، اگر اس نے تربیت دے دی اپنی اولاد کو تو اس نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ کیا صاحب اولاد کو یہ سارے اصول معلوم ہیں؟ کیا صاحب اولاد کو یہ پتہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے متعلق کیا باتیں کہی؟ کیا صاحب اولاد کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کا ایک پورا رکوع اولاد کی تربیت پر ہے؟ کیا صاحب اولاد کو یہ بات معلوم ہے کہ 15 سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کے رکوع کے اندر آیات ہیں جو اولاد کی تربیت کی طرف بھرپور اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا یہ باتیں معلوم ہیں؟ کیا صاحب اولاد کو یہ باتیں معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کا ایک بہت بڑا مضمون اپنی اولادوں کی تربیت پر مبنی اور شامل ہے؟ کیا یہ مسائل معلوم ہیں؟ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں عالم دین بننا، 8 سال لگانا، 10 سال لگانا، مفتی بننا فرض نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، کر لیا اجر ثواب ہے۔ خاندان سے ایک بچے کو آپ نے اٹھایا، اسے آپ نے عالم دین بنایا اور پورے خاندان کا رہبر اور رہنما بنا، بڑی بات ہے، فضیلت کی بات، وہ فرض کفایہ ہے۔ خاندان سے 1-2 شخص نکل کے کفایت ہو جائے گی، نہیں کوئی نکلے گا سب کو نکال۔ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو بہرحال فرض ہے، اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، اولاد کی تربیت سیکھنا فرض ہے۔ شادی اللہ نے عطا فرمائی ہے، بیوی کے حقوق کا جاننا سیکھنا فرض ہے، نکاح کے مقاصد کو سیکھنا فرض اور ضروری۔ اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق کا سیکھنا فرض عین ہے اس کے ذمہ۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، کس حد تک مجھے ماں باپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، شادی کے بعد اس کے بچے بھی ہو گئے، بیوی بھی ہو گئی، اب ماں باپ اگر حاجت کے محتاج ہیں، ضرورت کے محتاج ہیں، تو اب اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، کس کو پہلے مقدم کرنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ علم فرض عین ہے، اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے معاملات کی دوسری قسم خرید فروخت میں آپ آ جائیں۔ ایک آدمی دکان کھولتا ہے، کیا دکان کھولتا ہے، وہ کاروبار اختیار کر رہا ہے، وہ لاکھوں کا کام کرتا ہے، لاکھوں کا کاروبار ہے، روزانہ لاکھوں پیسے کماتا ہے اور مہینے میں بے حساب پیسے کماتا ہے، کیا وہ تجارت کے متعلق تمام بنیادی اصولوں سے آگاہ ہے؟ میں یہاں تک بات کہوں گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، وہاں تو پوچھا جاتا تھا، بازار میں جو شخص دکان کھولنے آتا تھا، کاروبار کرنے آتا تھا، اسے امتحان دیا جاتا تھا، اسے امتحان دیا جاتا تھا کہ اس کو معلوم ہے کاروبار کے مسائل، یہ کہیں لوگوں کو دھوکہ تو نہ دے، یہ کہیں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن ہے وہ غلط، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سودی معاملہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اور جب تک اس کو مسائل نہیں آتے تھے، ضروری بنیادی مسائل نہیں سمجھتا تھا، نہیں سیکھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بازار میں نہیں آنے دیتے، اس قدر اہتمام تھا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات اور جو پہلے میں کہہ چکا ہوں اس سے جملہ رہ گیا ہے، بات نکاح کی آئی ہے، تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، بیٹی کا رشتہ آپ نے دینا آگے ترقی کرتا ہے، منع نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے، اچھی بات ہے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ علم نہیں،
جس علم پر قرآن میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جس علم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ذکر فرمائے، جس علم کو قرآن میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا گیا، جس پر پہلی وحی اتری، وہ علم نہیں ہے جس کو آج ہم علم سمجھ بیٹھے، وہ علم نہیں، وہ فن ہے۔ جس علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکھنے والا جب گھر سے نکلتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، فضاؤں میں پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ علم نہیں ہے جو آج علم سمجھا جا رہا ہے، یہ وہ علم مراد ہے جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ، جو مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے جوڑے، وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کوئی بات نہیں، میرے دوستو بزرگوں، آپ مجھے معاف کیجیے گا، میری بات کو آپ کسی دوسرے رخ پر نہ لے جائیے گا، میں کسی چیز کی بھی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھائی، قل رب زدنی علما، اے نبی آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہمارا بچہ اسکول جب جا رہا ہے وہ بھی یہ دعا پڑھ رہا ہے، اور اس کی سوچ کو بھی ہم نے غلط بنا دیا کہ شاید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علم کی دعا کی ہے۔ ارے نہیں بھائی، یہ نہیں ہے۔ دیکھو آیات کو ادھر چسپاں مت کرو، غلط ہے، غلط بات غلط ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، میں مخالفت نہیں کر رہا، وہ جو بچہ جو ہم نے اسکول جس کو بھیجا ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن وہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچے کو قرآن و سنت سے کیوں محروم کریں؟ ہم نے اپنے بچے کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں اضافے کی دعا کی ہے تو بھی دعا کر۔ وہ بچہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے آج سے کا علم سیکھنا ہے، مجھے روزے کا علم سیکھنا ہے، مجھے زکوٰۃ کا علم سیکھنا ہے، مجھے ازدواجی زندگی کا علم سیکھنا ہے، مجھے معاملات کا علم سیکھنا ہے، اور مجھے معاشرے میں رہن سہن کا علم سیکھنا ہے۔ میں اگر کسی جگہ پر گھر کرائے کا حاصل کرتا ہوں تو اس موقع کے کیا قوانین اور کیا احکام ہیں کہ جو میرے اور مالک مکان کے درمیان کیا اصول ہیں، اسلام ہمیں کیا زندگی دیتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے۔ وہ کسی اور کو علم سمجھتا رہا، کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور زندگی ختم ہی ہو گئی، اس جگہ پر پہنچا ہی نہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر کے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا تھا جو علم، اس علم تک تو یہ بیچارہ پہنچا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بچوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوگی، یہ ظلم ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہم نے لکھا ہوا ہے، وہاں اسکول کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے، کالج کے سامنے بھی ہے، یونیورسٹی کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے بچے کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بچہ بھی بیچارہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ یہی علم جو جبریل لے کر آئے تھے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ارے غلط بن گئے، سوچ ہی ہم نے غلط کر دی، بچوں بگاڑا ہم نے ہے اس کو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی سنیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی صاف ستھری فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں سچائی، اس میں امانت داری، اس میں دیانتداری، اس میں اللہ کا خوف، یہ فطرت سے لے کے آتا ہے بچہ دنیا میں۔ لیکن وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ اس کا ذہن کون بدلتا ہے؟ معاشرے سے بدلتا ہے، گھر سے اس کا ذہن بدلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے رخ کو صحیح کریں، ہم اپنے منہج کو ٹھیک کریں۔ ہم جس غلط ذاکر کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو ہم نے علم سمجھ لیا، وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے، وہ فن ہے، وہ سیکھیے، وہ منع نہیں ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق سیکھیں گے، باعث اجر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی زبان سیکھنے کو، عبرانی زبان سیکھنے کو حکم دیا تھا، ایک الگ چیز ہے۔
لیکن اس وجہ سے ہم اسلامی تعلیمات سے محروم ہو جائیں اور ہم اپنے زاویے کو، اپنی سوچ ہی کو بدلتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ علم ہے، ماشاءاللہ جی میرا بچہ پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ آئے پھر سورۃ المائدہ کی دوبارہ سے پیش کروں گا جس میں آپ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا یہ جاہلیت کی زندگی چاہتے ہیں؟ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ پہچانے، مقصد زندگی نہ سمجھے، آخرت کی زندگی نہ سمجھے، ازدواجی زندگی کے بعد ازدواجی زندگی کے احکام نہ سیکھے، اسے نہیں پتا، اور خرید فروخت کے مسائل اسے نہیں پتا، تو وہ دنیا کے اندر بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی قرآن کی روشنی میں وہ جاہل کہلائے گا، وہ جاہل کہلائے گا۔ جب یہ آیات اتری تھی تو اس وقت دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، روم ایک بڑی تہذیب تھی، فارس ایک بڑی تہذیب تھی، چین ایک بڑی تہذیب تھی اس زمانے میں بھی، ہند کی ایک بڑی تہذیب تھی، اور یہ ترقی یافتہ ممالک اس وقت آج سے 1400 سال پہلے ترقی یافتہ ممالک کہلاتے تھے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل رہا، قرآن نے ان سب کو جاہلیت کی زندگی کہا، یہ جاہلیت کی زندگی کہا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ضرور ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو متعین کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو صحیح رخ پر چلانا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی تشریح اور تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ ہمیں ان عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اور جب ایک آدمی بلوغ کو پہنچتا ہے، نماز سے متعلقہ تمام مسائل کا سیکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، روزہ فرض ہوا، روزے سے متعلقہ تمام مسائل کا سیکھنا فرض ہے، حج اور زکوٰۃ جب صاحب نصاب ہوگے یہ مسائل کا جاننا فرض اور ضروری ہے۔ ازدواجی بندھن سے اس کو جوڑا جا رہا ہے، ازدواجی زندگی کے سارے اصولوں کا جاننا، سیکھنا، قوانین کو سمجھنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بحیثیت پہنچائے۔ اس لیے جب احکام کی بات آئی، مدینہ طیبہ کے اندر جا کر احکامات نازل ہوئے، تو 63 سالہ زندگی ہے آپ کی کل، اور 53 سال کے بعد سے آپ کی باقی ازواج مطہرات آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں اور گھر کے اندر آئی ہیں، اور اس وقت وہ زمانہ تھا جب مسلسل آسمان سے اللہ کی طرف سے احکامات اتر رہے تھے، مدنی دور میں احکام اترے، اور ایک ایک حکم کو ازواج مطہرات نے محفوظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو محفوظ کیا۔ آپ باہر آپ کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، جمع غفیر ہے صحابہ کا، کسی بھی لمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ آپ میں یہاں تک آپ سے کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واعظ میں اس سے زیادہ دین کے حفاظت کی کیا ضمانت ہوگی؟ رسول اللہ نے اشارہ کیسے فرمایا، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ آپ مسکرائے زندگی میں کتنا، وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کے مسکراتے ہوئے یہ دانت مبارک کچلیوں کے نظر کتنی بار آئے، یہ بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محفوظ فرمائی ہے کہ کل کوئی شخص قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے زندگی کے اس شعبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، نہیں، غلط بات۔ وہ زمانہ آج کا دور تو تھا نہیں، وہ زمانہ وہ سارا کیسا تھا، دماغوں میں محفوظ کرنا، آنکھوں میں محفوظ کرنا، لکھ کر محفوظ کرنا، سینوں میں محفوظ کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا۔ اس لیے اس علم کو سیکھنے کی ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔